السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے قریب ہلا نامی ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، مگر جب انہیں سکون اور اطمینان نصیب ہوا تو وہ اللہ پاک کی عبادت کو بھولنے لگے، اللہ پاک کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے، خود کو سب سے اعلیٰ سمجھنے لگے۔ تو اللہ پاک نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے جمعے تک جتنا چاہے شکار کر لیا کرو۔ ہفتے کا دن اللہ پاک کی عبادت اور مخلوق پر امن کا رکھ دو۔ ہفتے کے دن تم سب اللہ کی عبادت کرو گے اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرو گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا تو وہ اتوار سے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے۔ زیادہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آتی تو ہفتے کے دن جب وہ سمندر کو دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں انہیں دکھائی دیتی۔ ان شخص میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، کبھی شکار سے محروم نہیں ہوگے۔ تو بس شیطان کی باتوں میں آ کے اس انسان نے کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے اس سے بولا، اب تم اسے اتوار کو باہر نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی تمہیں مل جائے گا۔ شیطان کی ترکیب پر عمل کرتا رہا، ہفتے کے دن مچھلی پھنس جاتی اور اتوار کو نکال لیتا اور مزے سے کھاتا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ بھی یہی طریقہ اپنانے لگے۔ اس قوم میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہتے تھے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن کا شکار منع کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تمہیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، ہفتے کے دن کا شکار چھوڑ دو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو۔ وہ لوگ کسی طرح نہ مانے اور ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کو بار بار منع کرتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے لیکن خاموش تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں ادھر رہیں گے۔ نیک لوگ انہیں بار بار روکتے رہے، کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا، اللہ پاک سے معافی مانگ لو، مگر وہ کسی طرح نہ مانے، ورنہ اور کہنے لگے ورنہ تم پر بھی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی ہنستے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار دیوار کے اس طرف تھے اور ایک وہ جو نافرمان تھے، وہ پوری رات ہنستے رہے اور دیوار کی دوسری طرف اللہ کے نیک بندے پوری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ صبح جب نیک لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی اور جب دیوار پر چڑھ کر دیکھا گیا تو وہ لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ چیخ کر اللہ کے حضور معافی مانگنے لگے۔